اور اس کمیٹی کے اجلاس میں بھی سید منصور علی شاہ جو ہے جو رکن ہے وہ پیش نہیں ہوئے یا انہوں نے شرکت نہیں کی، اور انہوں نے ایک خط لکھ ڈالا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ جو ہے معاملات کو درست انداز میں نہیں چلا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو سندیلا صاحب یہ بہت انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرف کو یہ 8 ججز چل نکلے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ان میں سے چند ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے فارغ ہو سکتے ہیں مس کنڈکٹ کے اس میں، یا معاملہ ججز کمیٹی میں جا سکتا ہے، یا کوئی شخص پٹیشن لے کے جو ہے وہ سپریم جوڈیشنل کونسل میں جا سکتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ضرورت سے زیادہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، دیکھیں سندیلا صاحب یہ تو انہوں نے دینا ہی تھا فیصلہ، جو 12 ججز انہوں نے فیصلہ دیا تھا، خدا نہ خواستہ اس کے تفصیلی فیصلے میں انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنا تھا نا، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بھائی دیکھیں قانون کی کتاب کے مطابق وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مس کنڈکٹ پر ان کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے، جوڈیشنل میں ان کا کیس بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں جس سپیڈ سے وہ لگے ہوئے ہیں، ارشد پرویز صاحب اگر آپ کی توجہ ہماری طرف ہو تو جس سپیڈ سے وہ لگے ہوئے، مجھے لگتا ہے ان 8 ججوں کا جو مقدمہ ہے نا وہ فوجی عدالت میں چلا جانا ہے، وہاں پہ ان کے مطابق فیصلہ ہونا جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن چلیں اس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا آئین کی روح کے مطابق یا آئین کے کچھ شکوں کے حوالے سے ثابت کر سکیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو سیٹیں دی ہیں۔ ارشد پرویز صاحب مجھے ذرا ایک بات تو بتائیں، تحریک انصاف کو سیٹیں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں ایک بڑا سوالیہ نشان جو ہارون صاحب نے بھی اٹھایا، بڑے سے بڑے جو اینکرز ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں، قانون دان بھی اٹھا رہے ہیں، اور میں نے قمر دلشاد صاحب سے کل ٹائم مانگا، اگر ان سے مل گیا تو ہم ان سے بھی یہ سوال اٹھائیں گے کہ جب پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹیں مانگ ہی نہیں رہی تھی تو ان کو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ سیٹیں سنی اتحاد کو دے دیتی تو وہ بھی تو کنسرن عمران خان کی ہونی تھی نا، سنی اتحاد بھی تو عمران خان کی پارٹی ہے، وہ بھی تو ان کے ساتھ اتحاد ہے، وہ کوئی بھاگے تو نہیں جا رہے تھے، تو یہ اتنا ایکسٹرا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو اتنا متنازع بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے۔ بہت شکریہ سندیلا صاحب، ہارون صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بتایا، لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے جس انداز میں طریقے سے بتایا وہ آپ قانون کہہ سکتے ہیں، آئین کہہ سکتے ہیں، ضابطہ اخلاق کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہ جو اس وقت میں جو سامنے فرنٹ پہ جو 8 ججز نظر آ رہے ہیں نا، یہ 8 کے 8 اکبر بادشاہ۔ اچھا جی، یہ زندہ رہے گا، یہ مار دیا جائے گا، یہ فارغ ہے بالکل ہی، اس کو بے گھر کر دو، مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ وہ تھا ایک اکبر بادشاہ، یہاں پہ یہ 8 اکبر بادشاہ، 8 کا، یعنی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یا ہارون صاحب جس طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ریلیف جو مانگا ہی نہیں وہ دیا، بھائی جان جب ریلیف نہیں مانگا تو آپ نے کسی کو تحفہ دیا یا کسی کو اٹھا کر جاگیر دے دیا کہ آج کے بعد یہ تیری جاگیر ہے، کوئی یہاں پہ عمل دخل نہیں ہے، میں ریاست ہوں، میں ہی زندگی ہوں، میں ہی موت ہوں۔ جیسے فرعون تھا، فرعون یہ نہیں کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، وہ کہتا تھا کہ میں دوسرا خدا ہوں، ایک وہ زندگی دینے والا ہے، میں زندہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں یہ میری حاکمیت ہے، اور وہ اپنے طور پہ اس کا ایک اللہ تھا، وہ سلیوز تھے ان کے سامنے۔ اسی طریقے سے جو ایک پاکستان کے اندر بیماری آئی ہوئی ہے نا، یہ جو یوتھیزم ہے، اس کے اوپر میں بہت بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے بتایا میجک ہے، یہ فلانا ہے، لیکن میجک ہے وہ تسبیح پڑھنے والا میجک نہیں ہے، یہ باقاعدہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ جیسے کہ متی اللہ جان کے اوپر ایک دم سے جن چڑھا، وہ تبدیل ہو گئے۔ اسد علی طور صاحب کا میں ابھی سن رہا تھا ولاگ، میں نے یہ جن جو ہے آگے ڈالر تو نہیں دیتے کہیں سر؟ جی بالکل ڈالر بھی دیتے ہیں۔ اچھا اسد علی طور صاحب کا بھی میں دیکھ رہا تھا، تو وہ جناب پاگل ہو کر نا، تو وہ بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملے میں پارلیمنٹ انکروچ کر رہی ہے۔ ماما پارلیمنٹ ماں ہے اداروں کی، وہ سپریم کورٹ بنائے، توڑ دے، 17 جج کر دے، 50 کر دے، 6 رہنے دے، یہ اس کا کام ہے، وہ ہر ایک کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ وہ بن گیا کانسٹیٹیوشن، وہ اس کانسٹیٹیوشن کے تھرو وہی یہ کام کرے گی، ایون وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی وہ جیسے چاہے مولڈ کر لے، اس کی ایک طریقہ کار ہے، واضح ہے۔ یہ جو ججز ہیں نا، یہ پارلیمنٹیرینز نے احترام کر کے نا وہ ان کو سر پہ بٹھا لیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ صورتحال ہے یا جس طرح کا انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے،
یہ بھی شاید کوئی انتظار میں تھا. اگر کوئی پاکستان کے اندر واقعی میں کوئی آئین اور قانون ہے نا تو وہ اس انتظار میں تھا کہ وہ تحریراً, جیسے کہ اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, کل کو ہمارے پر کوئی کلیم ہو جاتا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے منہ سے نکل گئی. جب میں نے سنا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار یہ تو میں کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن تحریر کو نہیں میں مٹا سکتا. یہ ججز نے اپنے خلاف خود ایف آئی آر درج کی ہے اور اس ایف آئی آر کے اوپر پارلیمنٹ کو سٹینڈ لینا ہوگا, ان سے کہنا ہوگا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ آپ 8 کے 8 جون سے ہے نا پہلے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور پھر اپنے شوق پورے کرنے کے لیے الیکشن لڑیں. آپ تو پھر خواجہ صاحب نے جو بات کہی کچھ دن پہلے کہ آئین میں ایک ترمیم لے آئیں, آئین سازی کر لیں, اس میں سپریم کورٹ کے ججوں کو اختیار دے دیں کہ وہ سیاست کرنے کے لیے اپنی ایک پارٹی بنا لیں اور پھر وہ سیاست کریں, شوق سے کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کھل کر آئیں, سامنے کریں. تو پھر کیا خیال ہے کہ اس قسم کی بھی مشق کر لینی چاہیے تاکہ سیاستدانوں کو, یہ ججوں کو شوق پورا کر لینا چاہیے سیاست کرنے کا؟ سر یہ مذاق کی حد تک یا بات سمجھانے کی حد تک تو بات درست ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اگر اس پاکستان کو بچانا ہے تو فی الفور ان 8 ججز کو بتانا ہوگا کہ آپ مجرم ہو, آپ آرٹیکل 6 کے مجرم ہو, اس قوم سے غداری کر رہے ہو, اس ملک کے آئین کو, پورے نظام کو تباہ کر رہے ہو. یہ آپ کو ہوش میں, ان کو ہوش میں لانے کے لیے دوسرے کو علاج کرنا ہوگا. دیکھیں سر, ایک اکبر بادشاہ وہ تھا جو تاریخ کا تھا, لیکن یہ وہ اکبر بادشاہ ہیں جو کہ جہاز ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جہاز جو ہیں نا وہ ڈالروں سے آتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں ہم اپنے محل میں موجود ہیں, ہمیں کیا مسئلہ. تو وہ دلی دورست والا, دلی دور نہیں, ان کو باہر نکال کے جو ہے نا پارلیمنٹ کو بتانا ہوگا کہ ہماری طاقت کیا. دیکھیں ایک میں آپ کو جاتے جاتے بات کروں اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا کمنٹ کرنا ہے, بڑا لازمی, آپ زیادہ ان ٹچ ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 70 سال جو کچھ گند گھولا, میں واضح طور پہ کہوں گا انہوں نے ایک بات ضرور سیکھی کہ ہم نے واقعی میں غلطیاں کی ہیں. اب ہمیں کم از کم اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور ہمیں ہر کڑوی اور ہر سچائی کی اور ہر زیادتی کو سننا بھی ہوگا. اور اگر ہم جب یہ سنیں گے اور یہ زیادتی کے اوپر رسپانس نہیں دیں گے بلکہ سوچیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اصلاح کا راستہ نکلے گا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پی ٹی آئی نے اسی ان کے فیصلے کو کس طریقے سے انہیں کے اگینسٹ استعمال کیا. آج اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو تجربہ ہے نا جس کو یہ اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ پارلیمنٹ اس کو درست کرے گی. آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا. جی زندیرہ صاحب, اسد بھائی بھی آ گئے ہیں. اسد بھائی سے سوال لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر میں کر لوں گا. اسد بھائی سے پہلے لیتے ہیں. اسد صاحب ایک تو ویلکم. اسد صاحب کو میں نے کال کی ہے, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے کال تو نہیں اٹھائی لیکن ان کو سمجھ لگ گئی تھی. وہ نہیں, وہ طوطے والی کہانی جڑی استاد جی سمجھتے گئے ہی ہو گئے, تو ارشد صاحب میرا خیال سمجھ گئے تھے تو انہوں نے جوائن کر لیا. اسد بہت شکریہ, ہمیں پتا ہے آج کل آپ بزی ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں. ہماری نیک تمنائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, جس مشن کو آپ لے کے چلے ہیں اس میں ہم آپ دل و جان کے آپ کے ساتھ ہیں, اور بڑے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس مشن میں آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو استقامت دے کہ آپ کم از کم اگلے 5 سال تک اس مسجد کے امام بنے رہے جس مسجد میں آپ نے امامت کروانی شروع کی ہے. میرا مطلب سمجھ گئے نا, مطلب کہ امامت اور وہ سارا کچھ, کیونکہ آپ ہر نال رکھن نا سارے مقتدیاں نو بھی نال رکھن نا. آپ تے 4 منٹ تنخواہ لے کے آپ تے پکا لین دے اونوں. خالی امام باپ نفل پڑھائی رکھے تے پیچھے مقتدی کوئی نہ ہوے تے پھر مقتدی جو نا ایک ہالینڈ ہے, ایک ملتان ہے, ایک اٹلی ہے, ایک امریکہ ہے. کسی کی کریے پھر کیسی گل ہے. اور ایک امریکہ اور میں کلا ہی ہاں. اور ایک امریکہ اذان دیو, تسی اذان دیو نہ پہنچیے تے پھر گل ہے. ہاں جی تسی بلاؤ تے صحیح. سانو ضرورت ہے کہ یہ بلان دی تسی آؤ تہاڈا اپنا بندے نوں لاجواب کر دینے والی گل ہوندی ہے. بھائی تانوں کو بلان دی لوڑ ہے نہ اونے آنا تے نہ تو بلانا ہے, کہانی ختم. چلے جی آگے چلے, ٹائم ہمارا بڑا جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل, ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ آپ نے جو پنجابی کے اندر جس طرح تسی بوٹا لایا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تناور درخت بنتا ہوئے نظر آ رہا ہے. بڑی محنت ہوتی ہے اس چیز پہ اور آپ کر رہے ہیں. ہر روز ایک اچھا اور نیا پروگرام ہوتا ہے. ایک رضی دادا اور ایک آپ کے علی رضا شاف جو ہیں, یہ 2 بندے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بڑا زبردست بوسٹ دیا ہے چینل کو. جی یہ دونوں آپ کے ساتھ ہیں جی, کیونکہ میرا آپ کا علی کا رضی دادا کا
जो पॉइंट है, जो फोकस है, वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के लिए इनमें से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ना इनको आपसे पैसे चाहिए, ना इनको कुछ चाहिए आपसे, कम से कम जो मेरी हद तक बात कर रहा हूं, अली रजा की बात तक बात करें, क्योंकि एक ही फोकस है कि पाकिस्तान, और इस फितने से जान छूटनी चाहिए। देखें, इस फितने से जान ना छूटी तो हालात कहां पहुंच जाएंगे। अरशद परवेज हम अक्सर हमें डराते रहते हैं। चले अब आ जाए जरा कमेंट शॉर्ट करके आगे चलना है हमने, क्योंकि प्रोग्राम तेजी से टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। आज के फैसले पर क्या कहेंगे? क्यों बजिद हैं जिद? जो मांगने वाले ने मांगा भी नहीं, जो मांगने वाला मांग भी नहीं रहा, उसको देने के लिए क्यों बजिद है? क्या वजह है इसके पीछे? आज के फैसले में ना हुकूमत को बड़ा सॉलिड, जैसे कहते हैं ना, ग्राउंड मुयस्सर हो गया। एक तो जो शॉर्ट फैसला था, वजाहती फैसला, वजाहतें सर आपको तभी देनी पड़ती है ना जब दाल में कुछ काला हो, वरना तो वजाहतें फैसलों, जजेस के तो कलम बोलते हैं सर, जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते कभी भी। ये वजाहती नोट, इसे मिनी बजट नहीं होता जब हुकूमत नाकाम होती है बजट देने में, तो बीच में एक मिनी बजट पेश करना पड़ता है। तो ये वजाहती फैसला बेसिकली वो मिनी बजट था जिसको वो नाकामी को बेसिकली आप कह सकते हैं अंडर द कारपेट फेंकने की जरूरत पड़ी। दूसरी चीज जो आज के फैसले में, देखिए ये तो काफी अरसे से चल रहा है ना कि मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, पीटीआई फरीक थी या नहीं थी, ये डिफरेंट कहानी जो ये जुलाई से हम तमाशा देख रहे हैं। जो आज के फैसले में जो मैंने जो चीजें, बाकी आप सब लोगों ने जो नोट की होगी, वो जजेस की आपस में एक तो लड़ाई, चले लड़ाई भी, इख्तलाफ तो होते हैं, इख्तलाफी नोट भी आते हैं, लेकिन सिंधिला साहब इख्तलाफी नोट के अंदर आपने बुरा भला कहना शुरू कर दिया अपने साथी जजेस को। ये बहुत संगीन मामला है, मतलब आप पर्सनल नहीं हो सकते। उनके मनसब पर जो वो फराइज सर अंजाम दे रहे हैं उस पर सवालिया निशान उठा दिया और कहा जा रहा है कि आप जो आप भाई बहुत सख्त लफ्ज लिखे हैं उसमें उन्होंने। आपने एक तो गैर जिम्मेदाराना उनको कहा और दूसरा उनको कहा कि गैर शाइस्ता। मतलब कैन यू इमेजिन कि एक जज अपने साथी जज को कह रहा है कि तुम्हारी गुफ्तगू ठीक नहीं थी। अरे अल्लाह के बंदे, तू उससे, मैं अगर सिग्नल तोड़ता हूं तो मैं, पुलिस वाला मुझे कहेगा तेनू इन्हें चलान 2000 चलान है, तो मैं उसको ये कहूंगा कि तेरा अंदाज ठीक नहीं है, तेरी वर्दी ठीक नहीं है, तेरी शक्ल ठीक नहीं है। वो मुझे कहेगा भाई ये किताब है, इसमें लिखा है 2000 का चलान है। मतलब आप कभी किसी को पर्सनल कमेंट ही नहीं कर सकते, और फिर दैट पोस्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो के आप कमेंट कर रहे हो अगले जस्टिस अमीनुद्दीन के ऊपर और जस्टिस नईम अगवान के ऊपर। तो ये जो चीज थी ना, ये तो ठप्पा लग गया कि यार आप लोग सियासी एजेंडा है आप लोगों का, आप इस लायक ही नहीं हो, आप अहल ही नहीं हो। और मैं दूसरी बात, मैंने आज एक व्लॉग में बात की थी कि ये साकिब निसार बंदियाल वाला दौर गया। अब आप ये साकिब निसार बैठ के किसी तकरीब में ये नहीं कह सकता कि 4-5 एमपी तो मैं ऐसे ही फारिग करा दूंगा। दिस इज नॉट दैट टाइम। आपको अब हुकूमत को खास तौर पे एक्शन लेना पड़ेगा, बड़ा सख्त और डाटा होकर एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो मफाहमती पॉलिसीज अपनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको भी ये चीज बावकार करा दी गई है कि आपने किसी चीज की कोई लिहाज नहीं रखना। आपने अगर एक तरफ से कहीं सपोर्ट है और कहाँ से सपोर्ट है, आप सब जानते हैं इस चीज को कि ये जो चंद जजेस हैं, किसकी जबान बात कर रहे हैं, किसकी जबान में बोल रहे हैं, ये अवाम को समझ आ रही है चीजें। जस्टिस काजी फाइज के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं जस्टिस काजी फाइज के ऊपर क्या ये आज तक इल्जाम साबित कर चुके हैं कि कभी बाइसनेस का इल्जाम साबित कर चुके हैं कि वो किसी एक पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे? नहीं, वो जस्टिस काजी फाइज जैसे कि तर्ज सियासत के ऊपर, उनके कमेंट्स के ऊपर, उनका बहुत ज्यादा जो है ना जो बराह रास्त कवरेज दिखाते हैं उसके ऊपर एतराज करते हैं। मतलब जो चीजें जस्टिस काजी फाइज के पॉजिटिव वे में जानी चाहिए उसको ये नेगेटिव बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। ये ताकत तो ये चीज आवाम को भी समझ में आ रही है। और ये चंद जो ये फितना है, इसको मेरे ख्याल से बहुत जल्द इनको हम फितना खारिज बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक बोल नहीं रहे हम लोग। लेकिन ये मामला वहीं चल पड़ा है, और जिस तरह लाहौर ने शिकस्त दी है इस फितने को, मेरे ख्याल से हम आगे जाके बात करेंगे लाहौर वाले जज से, जो है ना शिकस्त देंगे इंशाल्लाह ताला। लाहौर वाले जज से पे आगे जाके बात करेंगे। जी आई थिंक असद भाई कहना चाह रहे हैं फितना खवारिज का लीगल विंग। हाँ, लीगल विंग भी कह सकते हैं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा साहब, मैं अगर इस पे मैं कमेंट करूं तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल फैसला कुन मराहल में पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। अब या आर है या पार है इस मुल्क में। अब ये फैसला हो जाना चाहिए, और अब ये फैसला हो जाएगा कि जो अदालत है वो अब आपकी पसंद नापसंद पर नहीं चलेगी। अब अदालतें जो हैं, देखें 2016-17 में जो वो क्या हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा है। एक सिलसिला चला यार 2000, आपने मतलब कि आपको लगा आप स्टेज पर बैठकर कह रहे हैं 2-4 एमपी मैं रिटायर करवा दूंगा, आप निहाल हाशमी से कह रहे हैं कि इबरत का निशान बना दूंगा, आप तलाल चोरी से कह रहे हैं कि जाकर नवाज शरीफ को गालियां निकाले मैं आपको बहाल कर दूंगा। ये वाला अब तर्जे
جو طرز عدالت کا جو ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا, اور میرے خیال میں اس کا وقت آ گیا. مجھے لگتا ہے کہ منصور علی شاہ ایک سلجھے ہوئے انسان تھے, ان کے فیصلے بولتے تھے, ان کے بارے میں میں نے کبھی نیگیٹو نہیں سنا تھا, لیکن اس عدالت میں دو پونڈ ایسے بیٹھے ہوئے جنہوں نے ان کو بھی خراب کیا اور پورے ماحول کو خراب کیا, ڈرا کر دھمکا کر جیسے بھی کیا جو بھی کیا. ایک اطہر من اللہ صاحب اور دوسرے منیب صاحب کو لگ گیا تھا پتا کہ میرے ساتھی دو جو ہیں وہ بھگا دیے گئے, اب باری میری ہے, تو اس نے یہ ساری شرلیاں چھوڑی ہوئی ہیں کہ میں اکیلا نہ جاؤں, اگر جاؤں تو کم از کم 2-4 ساتھ لے کے جاؤں تاکہ حکومت کو ہمیں نکالنے میں, کیونکہ ظاہر ہے ایک کو نکالنا, 2 پہلے بھاگے ہیں, منیب اختر بھی بھاگنے والا تھا, لیکن کیونکہ اس نے پھر ساتھ میں یہ ایک ماحول ایسا بنا لیا. اطہر من اللہ صاحب سے دیکھیں پورا سپریم کورٹ جو چیف جسٹس جب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ تھے, پوری حکومت سے لے کر پوری اسٹیپ سب ان سے پریشان تھے, وہ جان چھڑوانے کے لیے اوپر لے کے آئے تھے, اس نے آ کر اوپر وہ کام ڈال دیا ہے. لیکن اب یہ کسی سائڈ پر بات لگے گی, حکومت اس کے آگے دیکھیں جو سردار یاس صادق صاحب کا خط ہے نا, اور پھر اس کے بعد کل جو 9 سوال کیے ہیں جسٹس قاضی فیصل صاحب نے, یہ باتیں اب رکنے والی نہیں ہیں, یہ باتوں کے اب جواب دینے پڑیں گے. یہ سیٹیں جو ہیں اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو دے دی تو پھر سمجھ لیں کہ پاکستان کی شکست ہے, ریاست کی شکست ہے, آئین کی شکست ہے. یہ ضیاء الحق سے بڑا دھچکا ہوگا جس نے کہا تھا کہ آئین کی جو کتاب ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دو, میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اس سے بڑا بھی ہوگا کہ آپ نے بھی مطلب کہ کسی جگہ پہ, اب دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا یہ اردو میں بھی آ رہا ہے, اپلوڈ بھی کر رہے ہیں, آپ پڑھ کر دیکھیں کہ کسی شک میں کسی جگہ پہ ساتھ لگا کر نہیں بتایا انہوں نے کہ ہم نے تحریک انصاف کو یہ سیٹیں کیوں دی ہیں. اس میں ایک سوال اور ہے, ابھی ہارون صاحب میں آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں, جو اس کیس کا حصہ نہیں ہے اس پہ کمنٹ نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہاں پر اس کیس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ شفاف نہیں کروائے گئے. صاحب معذرت کے ساتھ آپ سوال کر لیجئے گا, لیکن مجھے 2 منٹ میں اگر یہ بھی وضاحت کر دیں, کیا یہ کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سا کہیں سے کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے, یہ شتر بے مہار یہ خود تو لگے نہیں ہوئے. ان کا وہ جو ایک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید نیٹ ورک 0-0 ہو گیا تو وہ میرا خیال ہے 0-0 تو نہیں ہوا, وہ کسی نہ کسی جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کنٹرول تو دیکھیں جو کمانڈر ہوتا ہے نا وہ اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو دوسرا والا جو کمانڈ سنبھال لیتا ہے. اور یہ دیکھ میں آپ مجھے ایک بات ہے, کیا اسرائیل کبھی اس طرح کھل کر عمران خان کے حق میں کھڑا ہوا تھا؟ اپنا اثاثہ بچانے کے لیے وہ بھی آخری حدوں تک آ گیا ہے کہ وہ کھل کر اپنے دیکھیں, اگر کوئی امریکن اخبار لکھے, برٹش لکھے, پاکستانی لکھے تو بات سمجھ آتی ہے, کسی نے پیسے دے کے لگایا ہے, کوئی باعث ہے, کچھ اور مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کے حق میں جو اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پروجیکٹ چل رہا تھا, جس پروجیکٹ کی ہمیشہ سے بات ہو رہی تھی, مولانا فضل الرحمان بتاتے تھے, اس کے علاوہ ڈاکٹر جو عبدالستار عیدی بتاتے تھے, ڈاکٹر اسرار بتاتے تھے, حکیم سعید بتاتے تھے, وہ چیزیں آہستہ 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 کلوزنگ کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستانی عوام کو یہ بات سمجھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دینے والے کوئی اور ہیں, ملک برباد کرنے والا عمران خان صاحب, اس کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. آپ اس کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیں, عمران خان کو دیکھ لیں, دیکھیں میاں والی میں جلسہ تھا, ڈی جی ایس آئی اے کی تعیناتی ہوئی ہے, اس نے کہا یہ جلسہ آپ پنڈی میں کرو آ کے, کیا میسج دے رہے ہیں؟ لڑائی کو بڑھانے والی بات ہے نا. تو وہ یہ کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کنٹرول کسی بڑی جگہ سے گیم ہے, یہ کوئی لوکل گیم نہیں ہے, یہ پاکستانی گیم نہیں ہے, یہ بڑی لیول سے گیم چل رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ جو کل تک پاکستان اور آپ کی ریاست اور آپ کی عدالت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ وہ جو سپریم کورٹ کے باہر 5-7 باندر کھڑے ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں سٹینڈ لگا کر تو ناچنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا ان کو تبدیلی, کہاں سے وہ تبدیلی آ گئی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے تو ان کو رابطہ کیا گیا ہے نا. تو یہ کنٹرول ہے, یہ خود بخود سب کچھ نہیں ہو رہا, یہ خالی بیویوں اور بچیوں کی فرمائش نہیں ہے. ہارون صاحب میرا سوال یہ جسٹ 10-20 سیکنڈز اس کے اندر ایک چیز ایڈ کر لیں. ایگزیکٹلی آپ نے وہی بات کی جو کہ اس وقت میں تھنک ٹینک جو انسانہ کر رہا ہے, جو پاکستان تھنک ٹینک ہے, جو بہت بڑا گروپ ہے, بہت کم پاکستان سے بہت کم لوگوں کی ایکسس ہے. سر امریکہ سے یہودی لابی کا پورا بریگیڈ, سینیٹرز اور کانگریس سب عمران خان کے حق میں بات کریں. اور اب کنٹینیوٹی کے ساتھ تیسری اٹیمپٹ ہے اسرائیل کے اخبارات میں, یہ انہوں سب نے جو پاکستان تھنک ٹینک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے, ایک آدھی بازی ٹائم بات نکل جاتی ہے, دوسری دفعہ غلطی نہیں ہوتی, لیکن یہ تیسری دفعہ نا, اس کا مطلب ہم بات مستند ہے. یہ اسرائیل کھڑا ہوا ہے, امریکن جو جوئش لابی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے حق میں. تو یہ کوئی چھوٹا سا جو نا آپ کہہ لیں سازش نہیں ہے, چھوٹا سا پروگرام نہیں ہے, بہت بڑا پروگرام ہے. سر بہت معذرت کے ساتھ 2 دفعہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا, آپ سوال. بالکل ٹھیک ہے ہارون صاحب, الیکشن
جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے. اس کیس میں اس لفظ اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ کیا جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر کے بعد جب قائد صاحب چلے گئے تو اس کے بعد ہمارے اپنے جج آ رہے ہیں، تو کیا ان کو امید ہے کہ وہ الیکشن کو کالعدم قرار دیں؟ تو کیا اس کو ہم اس کو سمجھیں کہ اس طرف ایک قدم بڑھا دیا گیا ہے، اشارہ کر دیا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہے؟ حالانکہ اس کیس میں یا اس جگہ پہ ججوں کا یہ کہہ دینا الیکشن پہ سوالیہ نشان اٹھانا تو میرے خیال میں کسی جگہ پہ بنتا ہی نہیں تھا. سندھیلا صاحب آپ کا $1 ملین کوسٹن ہے. بات یہ ہے کہ جب رسا کشی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، جب پاؤں کے نیچے انگارے اور کوئلے ہوتے ہیں، دہکتے ہوئے کوئلے، تو پھر آپ اسی طرح تھریٹ کرتے ہیں. اس وقت 8 ججز نے اس فیصلے کے اندر ان کو جو اگلا ان کا اقدام ہے اس کے حوالے سے انہوں نے حکومت کو آنکھیں دکھائی ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں مت چھیڑو، ہم جس کو جو چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح چاہیں ہم دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم پارلیمنٹ سے کہیں زیادہ سپریم ہے. سندھیلا صاحب انہوں نے وہی بات کی ہے جو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں متعدد بار صحافیوں کو کہی، اور اسد کیسر نے جیو کے مختلف پروگرامز میں کہ جو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ اس الیکشن کو متنازع قرار دے کر کالعدم قرار دے دے گا. آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی جو دیکھیں، ہم تحریک انصاف پر سندھیلا صاحب تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ وطن دشمن جماعت ہے، اس نے پاکستان کو ریزہ ریزہ کیا ہے، پارا پارا کیا ہے. لیکن سندھیلا صاحب ہمیں ایک آپ کا دشمن جتنا بھی جس طرح کا بھی ہو لیکن اس کی صلاحیتوں کا اعتراف ضرور کرنا چاہیے کہ جو بات اسد کیسر اور عمران خان 3 سال پہلے کہہ رہے تھے، آج وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ججمنٹ میں اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ 2008 کا الیکشن متنازع تھا، اپنی حد میں رہو، اگر حد کراس کی یا ہمیں چھیڑا یا کوئی آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پاس کروانے کی کوشش کی تو ہم پورے کے پورے نظام کو اڑا دیں گے. تحریک انصاف جو منصوبہ بندی کرتی ہے اس کو کس طریقے سے ڈیفرنٹ فیزز سے گزار کے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ کنٹینر پر مجھے عمران خان نے کہا کہ ہمارے ججز آئیں گے، چیف جسٹس آئے گا، وہ میر محمد نواز شریف کو گھر بھیج دے گا اور پھر الیکشن آئیں گے اور ہم اقتدار میں آئیں گے. سندھیلا صاحب وہ بات پوری ثابت ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی. اس وقت دیکھیں اگر آئینی ترمیم والے معاملے کو حکومت مس ہینڈل نہ کرتی سندھیلا صاحب تو سپریم کورٹ کے یہ 8 ججز شاید اتنے اعتماد کے ساتھ یا اتنے زیادہ ننگے پن کے ساتھ اس طرح کا فیصلہ تحریر نہ کرتے جو کسی بھی طریقے سے آئین اور قانون کے سے مطابقت نہ رکھتا ہو. جب آپ غلط کھیلتے ہیں، جب آپ ہوم ورک مکمل نہیں کرتے، جب آپ کی اٹیمپٹ ناکام ہو جاتی ہے تو آپ کا دشمن آپ پر زیادہ تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے کیونکہ اس کو آپ کی کمزوریوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ نعرے مارتے رہنا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ ماں ہے، او یار ثابت کرو کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ اپنے عمل سے، اپنے ایکٹ سے، اپنی یونٹی سے، اپنی قانون سازی سے سپریم ہوتی ہے. سندھیلا صاحب تقریریں کرنے سے، بڑھ کے مارنے سے، دوسرے کو نیچا دکھانے سے، طنز کرنے سے سپریم کورٹ پارلیمنٹ نہیں ہوتی. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ جو اٹیمپٹ میں ناکامی ہوئی ہے حکومت کو، سندھیلا صاحب اس کا خمیازہ حکومت کو بہت لمبے عرصے تک جو ہے بھگتنا پڑے گا. آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ اس اٹیمپٹ کی ناکامی نے نہ صرف حکومت کو کمزور کیا ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بڑے کریڈیبل چیف جسٹس کو بھی
متنازع کرنے میں، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے میں اس کے مخالفین کو ایک ماحول مہیا کیا ہے. آپ مطیع اللہ جان کو سنیں کہ کس طرح وہ مطلب دلیری سے اور کس طرح وہ بلنٹ جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے کبھی سپریم کورٹ کے، مطلب افسوس کی شرم کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑا ہو کے اس سپریم کورٹ کے اندر جو سب سے بڑا قاضی ہے اس کو کیا کچھ نہیں کہا جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو منصوبہ بندی کا فقدان ہے، لیک آف پلاننگ ہے، اور جو ہم نے بغیر ہوم ورک کے ایک ہمیں شکست ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ججوں کا بھی حوصلہ بڑھا ہے اور تحریک انصاف کا بھی حوصلہ بڑھا ہے. اور اس سے پہلے جب آپ نے پارلیمنٹ سے بندے اٹھائے تھے وہ بھی تحریک ہے، یہ وہ بھی حکومت کی انتہائی غلط اٹیمپٹ تھی، بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی تھی تحریک انصاف. گنڈا پور بڑھ گیا تھا، ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی. بیرسٹر سیف نے کہہ دیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے جو گفتگو کی ہے وہ انتہائی متنازع ہے. لیکن جب آپ نے اگلے دن پارلیمنٹ کے اندر سے بندے اٹھائے جو کہ آپ باہر سے اٹھا سکتے تھے تو آپ نے تحریک انصاف کو مظلوم ثابت کیا، اور جو گنڈا پور کی بدماشی تھی ایک مضبوط کیس ملا تھا، لوس بال دی تھی علی امین گنڈا پور نے، وہ بھی آپ نے ضائع کر دی. بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. درست کرنے کی، ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پی ایم ایل این کو چاہیے کہ جو 30-40 سالہ میاں محمد نواز شریف کے قریب ترین جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو ٹاسک دے کہ اس معاملے سے کیسے نمٹنا ہے. میں اگری کرتا ہوں آپ سے. یہ جو اب آئی ڈونٹ نو یہ کرنے والا کون تھا یہ پتہ نہیں ہے، حکومت نے کیا ہے کسی اور نے کیا ہے، اس کا تو محسن نقوی صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں کہ یہ کس نے کیا. لیکن یہ بہت ہی ایک پور میرے خیال میں کام تھا. اگر پکڑنا ہی تھا تو ذرا آپ گھروں سے پکڑیں، جب وہ نکلے پارلیمنٹ سے ان کو پارلیمنٹ میں مطلب سر ریاست جب چاہے جہاں سے چاہے جس طرح مرضی چاہے بندہ اٹھا سکتی ہے اگر ایف آئی آر موجود ہے تو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ارشد پرویز صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس میں بیٹھنے سے کمیٹی ہے اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. انہوں نے کہا جی کہ میرا منصور مجھے واپس کرو تو پھر میں بیٹھوں گا، اور اگر میرا منصور مجھے واپس نہیں کرو گے تو میں نہیں بیٹھوں گا. اس کا کیا فیوچر دیکھنا ہے پھر؟ مطلب یہ تو اب پھر اس کی تو کہانی ختم ہوگی. کیا 2 جج بیٹھیں گے، تیسرے جج کے بغیر یہ کمیٹی کیری آن کر پائے گی؟ تو اب جی منصور نے کہا کہ میرا منیب واپس کرو، منیب آئے گا تو پھر میں بیٹھوں گا، تو کیا بات ہے. اور منیب سے دیکھیں نا محبت، اور اسٹیبلشمنٹ دل کرے تو منیب فاروق میں بھیج دے ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے نا وہ ہے ان کی دل کی خواہش، یا وہ جو 8 رکنی جو فیصلہ ہے، جو 13 رکنی بینچ کا میں سے جو 8 نے جو فیصلہ دیا وہ بھی یہی ہے کہ میری یہ خواہش ہے، اس کو یہ دے دو، اس سے یہ چھین